ابو سفیان کے طوطے اڑ گئے کہ اس نے بات کیا پوچھ لی۔ تو دشمن بھی ہو تو اللہ ضرب ہو، ایسے دشمن سے کیا لینا جو کسی کی ماں کو گالیاں دے، جو اپنی زبان سے کسی کو بیٹا کہے پھر چول کہے، ایسے انسان سے کیا لینا دینا۔ اس کی عقل پہ بھی ماتم کرنا آتا ہے کہ جو اپنی زبان سے ایسے ایسے لفظ کہہ کر اور بعد میں کسی کو لفظ چول سے پکارے، اس کے بارے میں تو ہم انا للہ پڑھ سکتے ہیں نا، مگر ایک بادشاہ ہرکل، اور وہ کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ جس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اس نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ اس نے کبھی کم تولا ہے؟ اس کا ماپ کیسا ہے؟ تول کیسا ہے؟ اس کا بول کیسا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں سچائی چھپ نہیں سکتی بناوٹ کے اصولوں سے، خوشبو آ نہیں سکتی کبھی کاغذ کے پھولوں سے۔ کراچی والے بھائیوں، یہ ہوتی ہے سچائی۔ دشمن بھی بولے، تریب میں بولے، اعلیٰ ظرف دشمن تھا، برائی نہیں کی، فوراً کیا بولا اس نے؟ بے انصافی بھی نہیں کی۔ ہم تو خوبیاں نہیں نا بیان کرتے، ہم تو برائیاں ڈھونڈ ڈھونڈ کے بیان کرتے ہیں۔ روزانہ کسی کی ایک برائی پکڑی، فیس بک پہ لکھ دی، اگلے دن پکڑی، اس دن لکھ دی۔ قرآن کہتا وَلَا تَجَسَّسُوا، تم کسی کی ذاتی زندگی میں جاسوسی کر سکتے۔ یہ فیس بک بڑا پڑا لوگوں کے کرداروں کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اس دنیا میں پاک کون ہے؟ کسی کے گناہ ظاہر ہیں، کسی کے چھپے ہیں۔ ہاں دیکھ لیں، اتنے اپنے اندر نظر دوڑا کے میاں صاحب فرماندے نے جو دکانے دے اندر ہووے تے اوہ دیوے بیچارہ کتوں دیوے تینوں لال محمد تے کولے بیچن والا۔ جو انسان کوئلے بیچتا ہے وہ لال نہیں دے سکتا، اور کوئلے بیچنے والے کو کستوری کی قدر کا کیا پتہ ہے؟ موقع ٹیم جو نہ جانے او خطیب کا دائے، جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے، جیڑا دلاں چ نہ وسے او حبیب کا دائے۔ جو اس کی بات دل میں اثر نہ کرے اس کی کیا آواز ہے؟ اب کھڑا ہے ابو سفیان، اچھا بھی ایمان سنتا ہے، جس کی مخالفت کے لیے جان خرچ کیا، اونچی بولے کیا خرچ کیا؟ جان، پھر کیا؟ مال، پھر ٹائم۔ سب سے مشکل کام ہے ٹائم نکالنا۔ اونچی بولے۔ یہ بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں، ان کو ماں کہتی ہے نا بیٹا یہ چیز لا دو، ماما مجھے سنا نہیں گیا، ویسے کمبل میں کہتے ہیں آہستہ بولی پاپا سننے گی، ماما سننے گی، آہستہ۔ اس کمبل میں ان کو واضح آ جاتی ہے۔ تو جب جانا ہوتا ہے نا کئی ماں باپ کے کہنے پہ، پھر کہتے ہیں ہمیں سنا نہیں گیا۔ ماں کہتی پتر تینوں آواز ماری سی، ماما مجھے پتہ نہیں لگا، تو ادھر ان کو کمبل میں بھی واضح آ جاتی۔ بس اس کا مطلب ہے کہ ٹائم دینا سب سے مشکل کام ہے، جان بھی دینا اور ٹائم دینا۔ مال تو ساری خرچ کر لیتے۔ اب ابھی میں آپ کو بولوں نا کہ مسجد کا مینار بنا دو تو آپ سبھی ہزار ہزار روپیہ لے کر آ جائیں گے۔ اگر میں آپ کو یہ کہوں نا کہ ایک دن آپ نے مسجد کے لیے مینار کے اوپر جانا ہے اینٹیں لے کر، آپ نے کہنا یہ کام مشکل ہے، پیسے لے لو، میں ٹائم نہیں دے سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو رسول خدا کے پاس ٹائم ہے تھا، اپنے ہاتھ سے گارا اٹھا کر مسجد نبوی کی دیوار تعمیر کی۔ ایک جنگل میں مصطفیٰ جہاد پہ گئے تو رات پڑاؤ کر لیا مصطفیٰ نے، تو صبح جب اٹھے نا تو اپنے ساتھیوں کو بولا کہ تم یہ کام کر لو، تم یہ کر لو، اور میں جنگل سے لکڑیاں اکٹھے کر کے لے آتا ہوں تاکہ بالنے کے کام، جلانے کے کام آ جائے۔ یہ ہمارا نہ جی سفر بہت لمبا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں رسول خدا تو اپنے غلاموں میں بیٹھ کر بھی کام کرنا پسند کرتے تھے، اسلام کو ٹائم دینا پسند کرتے تھے۔ ہم نے کتنا کو ٹائم دیا؟ اب مسجد میں بارش ہو جائے نا تو نمازی جو آتے ہیں وہ فوراً مولوی کو بولتے ہیں مولوی صاحب تمہیں پتہ نہیں سی بدل ہوئے نے، تسی سوا کٹھیاں کر دینی ہے۔ بھائی جتنا مسجد میں مولوی کا اسلام ہے اتنا تیرا بھی ہے۔ اچھا پھر کئی بندے مسجد میں آ کر بھی کہتے ہیں اور پکھا بند کر دے، بندہ خود اٹھ کے جا کے کر دے، ثواب خود لے لے نا، کبھی ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو سوال کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں
امہات المومنین فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ نے کبھی دوسری دفعہ پانی کا سوال نہیں کیا تھا، چپاتی کا سوال نہیں کیا تھا، کھانے کا سوال نہیں کیا تھا، نمک کا سوال نہیں کیا تھا، تاکہ کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو کہ کھانا پکا مصطفیٰ کو پسند نہیں آیا، خود سوال کرنا پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ ادھر بیوی سارا دن کام کر کر کے تھک جاتی ہے، یہ شام کو آ کے کہتا ہے تیری ماں نے پکانا نہیں سکھایا؟ آپ دکھائیں پھر بیوی کیسے کہے بسم اللہ ویلکم ٹو بیک ہوم، وہ کیسے کہے گی جس نے سارا دن کچن میں گزار کر کھانا تیار کیا ہے اور آپ نے اس کا دل توڑ دیا؟ پھر جا کے تویتا کہندے جی وہ جی ساڈے گھر لڑائی رہندی ہے، تو لڑائی کیوں نہ رہے جب آپ نے رسول اللہ کو کاپی کیا ہی نہیں؟ میں نے ٹی وی پہ بولا تھا کہ رسول اللہ کو کاپی کرو، تو مولویوں کو یہ بھی سمجھ آئی، وہ کہتا ہے کہ میں اہل حدیث ہی نہیں۔ اچھا بھی بتاؤ بھی جو رسول اللہ کو کاپی کرتا وہ اہل حدیث نہیں ہے؟ ساری فقہ کو چھوڑ کر جو رسول کو کاپی کرے وہ اہل حدیث نہیں۔ یار کیسی منطق ان مولویوں کی، مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ اور میں کئی دفعہ اکیلا بیٹھ کے ہنس بھی پڑھتا ہوں کہ یار یہ حسد کتنی بڑی لعنت ہے کہ کسی سے جل کے انسان اس کی سارے عقیدے ایمان کی بھی دشمن بن جاتے ہیں لوگ۔ اچھا کتنے لوگ بیٹھے ہیں، آپ رسول خدا کو کاپی کرتے ہیں نا؟ کاپی کا مطلب ہے کہ میرے مصطفیٰ کے ہر فعل کو اپنی ادا بنانا، جو رسول نے کہا وہ کرنا، جو حضور نے کر کے دکھایا وہ کرنا، یہی مذہب ہے نا، یہی اسلام ہے۔ جی اہل حدیث کے دو اصول اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ میں میرے بچے، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، جب تم نے اصول خود بنا دیا ہے کہ ایک اللہ کا قرآن اس کا رسول ہے، تو پھر اس کے بعد اگر کوئی آدمی کہے کہ یہ بات پہ ہمیں پورا یقین نہیں یا ہمارا دل مطمئن نہیں، تو وہ اپنے ایمان کا بلا کرے۔ جو آدمی کہے نا کہ میں اطیع اللہ و اطیع الرسول کو سپریم سمجھتا ہوں، اس سے بڑا کوئی بندہ توحید کا ٹھیکیدار نہیں ہو سکتا۔ کتنے میں لوگوں کو دیکھتا ہوں بھائی اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان سے بڑھ کے کچھ ہو سکتا ہے؟ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے لوگوں پہ لاکھوں کروڑوں سلام۔ ابو سفیان کہتے ہیں آج پوچھا ہے تم نے تو میں بتا دیتا ہوں، آیا تو دشمنی کمانے کے لیے ہوں، مگر دشمن ضرور ہوں مگر بغیرت نہیں۔ دشمنی اپنی جگہ پہ ہے مگر جو بات ہے وہ قبول کرتا ہوں۔ میں نے اپنے بھتیجے سے بڑھ کر مکے میں صادق بھی کسی کو نہیں پایا، امین بھی کسی کو نہیں پایا، اس جیسا صادق بھی کوئی نہیں۔ اور یہ ادھر بیکری کون سی مشہور ہے؟ بیکری امبالہ بیکری، یعنی قریب کی بتاؤ نا، کوئی مینو بھی کچھ لبے ہے امبالہ بیکری۔ اچھا یہ میں بات بتانے لگا ہوں، یہ جتنے بیکریوں والے ہیں، میں ادھر منڈی چلے جاؤں کراچی کی، وہاں سے مرودوں کی ایک ٹوکری لیتا ہوں، وہ کتنے کی مل جائے گی؟ 1000 کی مل جائے گی نا، ایک ٹوکری تو مل جائے گی 1000 کی۔ 1000 کی ٹوکری میں خود اپنی پاکٹ سے لوں گا، اپنی گاڑی پہ جاؤں گا، ساتھ عبدالوہاب صاحب کو لے جاؤں گا کہ مجھے گائیڈ کر دے، خود ہی اٹھاؤں گا ٹوکریوں میں سے ایک ٹوکری، اس کے اوپر اخبار بھی لگی ہوتی ہے، ہاں رسی بھی بندھی ہوتی۔ ادھر ملیر کا چوک جو ابو بکر مسجد صدیق والا چوک لگا لو، اس چوک میں پوسٹ لگاؤں گا کہ بھئی میں دن کے 1 بجے کل میں ادھر 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، ایک مرودوں کی ٹوکری میں نے کھولنی ہے، ایک بات ہے وہ میں اس ٹائم بتاؤں گا، جو دیکھے گا جو پوری کرے گا اس کو 1 لاکھ روپیہ انعام مل جائے گا۔ چلو وہ دن آ گیا، وہ ٹوکری بھی لے لی، وہ میں نے اپنی پیسے سے بھی لے لی، وہ ٹوکری چوک میں بھی آ گئی امبالہ بیکری کے سامنے، میں بھی کھڑا تم بھی آ گئے، وہ ٹوکری کھل بھی گئی، اخبار بھی میں نے اتاری اور اس کے پیسے بھی میں نے دیے۔ اب میں آپ سے سوال کرنے لگا ہوں، تم لاکھ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ، 1 لاکھ روپیہ انعام دوں گا، جو مرود اوپر والی تہ پہ لگے ہوئے اسی طرح کے مرود نیچے تک آ جائیں تو میں 1 لاکھ روپیہ انعام دے دوں گا۔ آئیں گے؟ تو ویسے بولتے ہیں ہماری اتنی مستی ہو گئی ہیں، ہمارے اتنے درس ہو گئے ہیں جی، ہمارے اتنے عالم ہو گئے ہیں جی، اتنے حافظ کاری ہو گئے ہیں۔ بھائی اسلام تو کردار سے پھیلا تھا،
ایمان سے پہلا تھا. کہتے ہیں جی صحابہ کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے. صحابہ نے ستارے او چند مصطفیٰ تم من یا نہ من کوئی ضرورت نہیں. تن من تن من تن من کتے جل سونے تو پیدا. صحابہ نے ستارے ہوئے چند مصطفیٰ انہاں واریاں نے جانا نالے مال دیتے نے. پھر اللہ نے بھی رتبے کمال دیتے نے. پنجابی سمجھ آتی ہے نا؟ میں ڈردا ہے نا بھائی کدے اردو مین بیٹھے نے تے آکھن مولوی جی واٹ از دس، یہ کیا ہے؟ ڈر آندا نا بھائی. اور پنجابی بھی سن لیا کرو. پنجابی جنہوں سمجھ آؤندی ہاتھ کھڑے کرو جنہوں سمجھ آؤندی. چلو میں آواں گا اس سال چ بھی آواں گا. ذرا میں تھوڑا سیٹ کر لاں بندیاں نوں. وانا واریاں نے جانا نالے مال دیتے نے. پھر اللہ نے بھی رتبے کمال دیتے نے. تن من کیتے دلاں سونے تو پیدا. صحابہ نے ستارے ہوئے چند مصطفیٰ. یہ بچہ میرے پاس بھیجنا چھوٹا سا. ان میرے کول ادھر آ میرا چند میری من. ہاں ایتھے کھلو میرے کول ذرا. انہاں واریاں نے جانا نالے مال دیتے نے. پھر اللہ نے بھی رتبے کمال دیتے نے. زان زر زمین لوگ کس کام دی انہاں جگراں دے ٹکڑے بھی وار دیتے نے. یہ بچے دیکھو نا کتنا پیارا بچہ میرا چاند. تو اس جیسے بچے صحابہ نے نبی کے دین پہ قربان کر دی. اور اس جیسے بچے نے دنیا کا فرعون ابو جہل مار دیا. اس جیسے بچے چھوٹے سے بچے تھے معاذ اور معوذ. اور اللہ نے دنیا کو بتا دیا کہ میرے نبی کی امت کا فرعون بڑا اکڑا ہوا تھا. تو ایک بچے کے وار سے زمین پہ گرا. ساری لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی اس نے. تو کتنے بچے بیٹھ جائے. یہ شعر سمجھانے کے لیے اس بچے کو میں نے پاس بلایا تھا کہ صحابہ نے کیسے یہاں تک دین پہنچایا. اسی تے جیڑا منڈا کسے کول نہ کام دا ہوئے جیڑا بھینس کلونی چ عبد الوہاب جواب دے دے بھی انہوں لے جاؤ کہ کام دا نہیں. جیڑا امبالا بیکری والے جواب دے دے لے جاؤ. جنہوں ابو بکر صاحب دے لے جاؤ. جنہوں فلانا جواب دے دے لے جاؤ. کپڑے والا کہندا لے جاؤ کسے کام دا نہیں. چاہ والا کہندا لے جاؤ کسے کام دا نہیں. انہوں مسیت تے چھڑ جانے. مولوی جی دا دماغ کھوتا ہے انہوں تسی پڑھاؤ. جو کسی سے نہیں نہ چلا اس کو بولتے تم چلاؤ. یہ مولوی بھی بڑی اونچی چیز ہے. پھر اتنا اس کو کام کا بناتے ہیں اتنا بناتے ہیں. شیخ محب اللہ صاحب کے پاس جب وہ چھوڑ جاتے ہیں نا تو وہ پھر اتنا اس کو پلازی تیار کرتے ہیں دین کے لیے. اتنا تیار کرتے ہیں پھر ایم پی اے ایم این اے پھر جناب ایم اے بی اے جناب جی جتنے ایل ایل بی سی اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ یہ ڈگریاں لے کر پیچھے کھڑے ہو کر کہتے ہیں جو کسی کے کام کا نہیں تھا آج ہم اس کے پیچھے اللہ اکبر. کتنا قرآن حدیث سوچا ہے کہ انسان کو اتنا قابل بنا دیتا ہے کہ وقت کا حاکم بھی کہتا ہے پیچھے اس امام کے اللہ اکبر. مگر ہمارا کردار دیکھ لیں. ہم نے دین سے کتنا مخلص پن کیا. یہ کردار ابو سفیان کے دربار میں پہنچا اور وہ لے کر گیا ہرکل کے پاس. آج کتنے بیٹھے ہیں. یہ مرودوں کی ٹوکری تو دور کی بات ہے. آپ کو تو بینک میں کوئی بندہ کہہ دے نا کہ یہ 1000 کا نوٹ جیلی ہے تو تم کہتے واپس دے دو پھاڑ لانا میں کسی اور کو دے دوں گا. کیا بھی یہ میں باتیں جو کرتا ہوں اس میں ہے کہ نہیں صداقت؟ ایسے ہی ہو رہا ہے نا. ہم تو جمعہ پڑھ کے نکلے تو 5000 کا نوٹ پڑاؤ اوپر پاؤں رکھ لیتے ہیں. آپ کو کیا ہوا ہے؟ میرا پاؤں سو گیا. یہ نہیں پتہ اس کا ایمان سو گیا ہے. ایمان سو گیا اس کا. ایمان سو جاتا ہے نہ. میرے بچوں یہ میری باتیں آپ غور سے سن لیں. اس کو میرے بزرگوں سمجھ لیں کہ انسان کردار سے اونچا ہوتا ہے. اچھا یہ فیس بک بھی بڑا تماشا ہے. یہ پکچر لگاتے کیا نام اس کا میرے چاند کا؟ ہارون. ہارون کہتا مجھے 5K ملے. کتنے جی؟ 5000 لائک ملے. اچھا بھائی. اور دوسرا بولتا مجھے 10,000 ملا. اچھا جی
آپ کو 10,000 لائک ملے، یہ کتنا بڑا تماشا ہے۔ جس نے لائک کیا اس کو پتہ نہیں یہ کون ہے، جو لائک ہوا اس کو پتہ نہیں وہ کون، وہ سکرول کر کے آگے گزر گیا۔ بھائی جس کو لائک ملے نا 10,000، ادھا گھر والا ٹبر ہو تو تنگ ہے۔ جس کو 10,000 بندے نے لائک کیا نا، اس کی ماں اس سے تنگ ہے، اس کا بھائی اس سے تنگ ہے، کسی سے بیوی تنگ ہے۔ کسی کی بیوی کو پوچھ رہے یہ آپ کا بندہ جو ہے نا بڑی فیس بک یوز کرتا ہے، اس کو لائک بڑے ملتے ہیں، تو یہ کیسا ہے؟ کہنی مولوی جی میرا منہ نہ کھلانا، میرا ہی کام اتنے وسن دیں۔ ہاں جی، تو جے بندے نو پوچھ لیے بھی تیری بیگم نو بڑے لائک ملتے ہیں فیس بک تو سنا، کہنا مولوی جی میرا ہی حوصلہ جے، اس کو میں لے کر چل رہا ہوں، اور کوئی ہوئے دن نہ کڈے۔ یہ ہمارا لائق کا حال ہے۔